جو دکھتی آگ کے شعلوں میں سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین۔ جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم نے اجالا کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، آپ نے اسلام کے تحفظ کی خاطر اور دین کی حفاظت کی خاطر جو صبر اور استقلال کا مظاہرہ کیا، نہ پہلے ایسی کوئی مثال ملی، نہ قیامت تک کوئی ایسی مثال مل سکتی ہے۔ جس انداز کا صبر میرے امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس دنیا کو کر کے دکھایا، تو میں کوئی جتنی مرضی مصیبت میں ہو، ظلم میں ہو، وہ ہمارے صبر کو دیکھ لے۔ صبر کی بڑی شان ہے، نماز کی بڑی شان ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید اور فرقان حمید کا ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے ایمان والو، تم مدد طلب کرو صبر اور نماز کے ساتھ۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب یہاں پر صبر کا ذکر دو مرتبہ آیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایک دفعہ صبر کا ذکر اور ایک دفعہ نماز کا، پھر صبر کا دوبارہ ذکر ہے، ان اللہ مع الصابرین۔ تو صبر کا ذکر دو مرتبہ اور نماز کا ذکر ایک مرتبہ۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کی بنسبت صبر بندے کے لیے، مومن کے لیے، مسلمان کے لیے ڈبل چاہیے۔ جو بے صبرہ ہوتا ہے اس کی تو نماز ہی قبول نہیں، بے صبرے کا روزہ بھی قبول نہیں، بے صبرے کا حج بھی قبول نہیں ہے، بے صبرے کے صدقات خیرات بھی قبول نہیں ہیں۔ مگر جس نے صبر کیا، جس نے استقلال کا، ثابت قدمی کا، استقامت کا مظاہرہ کیا، اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، پڑھے لکھے آپ، کربلا کے میدان میں دو گروہ تھے، ایک یزیدی گروہ تھا اور ایک حسینی گروہ تھا۔ کلمہ وہ بھی پڑھتے تھے، کلمہ یہ بھی۔ اس کیمپ میں بھی اذان کی آواز تھی، اس کیمپ میں بھی اذان کی آواز تھی، اس کیمپ میں بھی تکبیر ہوتی تھی، نماز ہوتی تھی، اور حسینی کیمپ کے اندر بھی اذان بھی ہوتی ہے، تکبیر بھی ہوتی ہے، نماز بھی ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہے، اور یہ کام ادھر بھی ہے۔ ادھر سے بھی نعرہ تکبیر، ادھر سے بھی نعرہ تکبیر۔ اب وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، اور امام حسین رضی اللہ عنہ بھی حق کا علم، حق کا جھنڈا مدینہ شریف سے لے کر مکہ میں آئے، پھر مکے سے کوفہ کی طرف آئے، کربلا کے میدان میں حق کے جھنڈے کو بلند کرتے ہوئے۔ اب اہل بیت اور ان کے رفقا صحابہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں، یزیدی لشکر کہتا ہے ہم حق پر ہیں، کہ یہ یزید کی بیعت نہیں کر رہے۔ اب پتہ کیسے چلے گا جب وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، اذان ادھر بھی ہے، اذان ادھر بھی ہے، تکبیر ادھر بھی ہے، تکبیر ادھر بھی ہے، قرآن کی تلاوت ادھر بھی ہے، قرآن کی تلاوت ادھر بھی ہے۔
تو پتہ کیسے چلے گا حق پر کون ہے باطل پر کون ہے؟ قرآن کہتا ہے تم نے مجھے پڑھا نہیں ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا ان دونوں گروہوں میں جس گروہ میں تمہیں صبر نظر آئے گا وہ گروہ حق پر ہوگا، اس گروہ کے ساتھ خدا اور مصطفیٰ۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ آپ نے صبر کیا، پیاس کو برداشت کیا، نہر فرات بالکل ساتھ ہے، پانی سامنے ہے، مگر ظالموں نے پانی کا ایک قطرہ تک نہ پینے دیا اور مجبور کیے رکھا یزید کی بیعت پر۔ مگر امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق کا علم یوں بلند کیا کہ تن من دھن من قربان کر دیا، مگر ایک فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دیا، اور دنیا کو سبق دیا کہ دنیا والو حق یہ ہے اور سچ یہ ہے اور جرت اور بہادری یہ ہے کہ تم باطل کے سامنے سیسا پلے دیوار کی طرح ڈٹ جاؤ۔ جو اس انداز میں باطل کے سامنے ڈٹے گا وہی حسینی ہوگا، جو کمپرومائز کر کے دشمن کے کیمپ میں چلا جائے گا، اسلام مخالف طاقتوں میں جا بیٹھے گا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ یزیدی ہوگا۔ حسینی وہ ہوگا جو ہر طرف سے اسلام پر پہرا دے کے دکھائے گا۔ حضرات محترم، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا، وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کہ جن کے خون نے پوری دنیا میں نور نور پھیلا دیا، اجالا کر دیا، اور ممبروں پر اذانیں، تکبیریں، فرمایا یہ خطبے، مسجد میں جو ہے نماز اور قرآن کی تلاوت، اور گلی بازاروں میں حق کی آواز، یہ کیسے بچی؟ میرے امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو جہاد کیا، جو مقام شہادت پایا، اس کی برکت سے آج دنیا میں جہاں یزیدی اگر اپنا کام کرتے ہیں تو حسینی آگے سے سب پر دیوار بن جایا کرتے ہیں۔ تو ذاتی محترم توجہ فرمائیں، میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پتہ تھا میرے پیارے آقا علیہ السلام کو کہ میرے حسین نے جام شہادت نوش کرنا ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر یہ مصیبت آنی تھی کربلا کے میدان میں، یہ جو سنی کہتے ہیں کہ حضور دافع بلا ہیں، حل مشکلات، ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور مشکلات کو حل فرمانے والے ہیں، بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تو پھر اپنے نواسے سے اس مصیبت کو دور کیوں نہ کیا؟ میں کہتا ہوں یہ خبر پہلے ہی پھیل چکی تھی، اللہ کا امر اسی طرح تھا، اللہ کا حکم اسی طرح تھا کہ اللہ چاہتا یہ تھا کہ میں نے اپنے نبی کے نواسوں کو، اہل بیت کو جو عظمتیں دی ہیں، کوئی کہنے والا یہ نہ کہے کہ ان کو ویسے عظمتیں مل گئی ہیں، تو اے میرے نبی جب آپ کا نواسا اسلام کی خاطر قربانیاں دے گا تو پھر میں فرشتوں میں فخر کروں گا کہ فرشتوں دیکھو میں نے اپنے نبی کے نواسوں کو جو مقام دیا ہے ایسے نہیں دیا، انہوں نے سب کچھ میرے اسلام پر قربان کر دیا ہے۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، یہ منصب ہے، یہ مقام ہے، یہ ایسے تو نہیں ملا۔ قربانیاں جتنا بڑا منصب ہوگا اتنی بڑی قربانیاں ہوں گی۔ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ حضور نے یعنی اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا نہ دی، بلکہ جب بھی دعا دی فرمایا اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر عطا فرما، میرے بیٹے حسین کو اجر عطا فرما۔ یعنی خود امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کربلا کے میدان کے اندر رات کا ٹائم ہے، عشاء کی نماز پڑھی ہے میں نے، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں سو گیا ہوں، آنکھ لگی ہے حضور تشریف لے آئے ہیں، اور حضور کو میں نے دیکھا، حضور یہ دعا دے رہے تھے
اللہم اعطل حسین صبر و اجرا، اے اللہ میرے حسین کو صبر بھی عطا فرما، اجر بھی عطا فرما۔ اگر حضور اس مصیبت کو دور کرنے کی دعا دیتے تو یقیناً یہ کربلا کا معرکہ ہوتا ہی نہ، مگر یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کو منظور تھا، اور حضور اس لیے رب کی رضا کی خاطر صبر اور اجر کی دعا کرتے رہے۔ اے اللہ یہ امتحان ہے میرے نواسے پر، اے اللہ میرے نواسے کو اس امتحان میں کامیابی عطا فرمانا، صبر عطا فرمانا، اجر عطا فرمانا۔ اس وجہ سے یہ واقعہ کربلا ہوا۔ معاذ اللہ یعنی ان دنوں کے اندر پیٹتے ہیں، اپنے چہروں کو پیٹتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، واویلا کر نوحے پڑھتے ہیں، مرثیے پڑھتے ہیں معاذ اللہ، اور طرح طرح کی خراب بے پردگی، بے حیائی، شراب میں دھت ہو کر یا حسین یا حسین یا واہ حسین کرتے ہیں، شراب بھی ہوتے ہیں، پلید جسم ہوتے ہیں، انہیں یہ بھی پتہ نہیں تو پاکی ہوتی کیا چیز ہے، نحوستی ایسے ہوتے ہیں کہ بدبو ہی بڑی آتی ہے، گھوڑے کو کے پتہ نہیں کس کس جگہ پر ہاتھ لگا کر چہروں پہ ملتے ہیں، ذاکروں کے پیشاب کھانوں میں ڈالتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لنگر کو حسین لنگر سمجھنا یہ بے وقوفی ہے، یہ سادہ پن ہے ہمارا، پتہ نہیں کیا کیا خرافات ہیں، ان کا عقیدہ سارا کفر اور گمراہی پر مبنی ہے۔ اللہ نے جو ہمیں عقیدہ اہل سنت عطا فرمایا ہے یہ دودھ کی طرح صاف بھی ہے اور پاک بھی ہے۔ آپ دیکھیں یہ سینہ کو بھی کرنا، معاذ اللہ انہوں نے مسلی بلائے ہوتے ہیں پیسوں پر، ان سے پوچھا جائے کیا کرنے جا رہے ہیں؟ حوالہ کھانے جا رہے ہیں، یہ ان کے جواب ہوتے ہیں چاول کھانے جا رہے ہیں۔ انہیں کیا پتا یہ حوالہ کیا چیز ہے؟ جب قبر آئی حوالہ نکلا تو پتہ چلے گا نا۔ تو اب یہ حوالے کھانے والے کرائے پر منگوا کر معاذ اللہ سینہ کو بھی کرواتے ہیں، اور جو ہے چہرے پٹواتے ہیں، نوحے کرواتے ہیں، اور ان کے ذاکر خبیث پلید شراب پی کر پتہ نہیں کیا کیا کفر بک جاتے ہیں، نہ وہ قرآن میں ہوتا ہے نہ وہ حدیث میں ہوتا ہے، من گھڑت روایات جن کا اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا، وہ باتیں بیان کر کے اس امت میں فتنہ اور فساد پیدا کرتے ہیں، اور نوجوان نسل کو بے حیائی دکھا کر اپنے عقیدے کی طرف مائل کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہو؟ کیونکہ ان کا عقیدہ سارا ہے ہی بے حیائی پر مبنی۔ تو میں عرض کرتا ہوں دیکھیے یہ ساری چیزیں وہ ہیں، آج لکی چھپی نہیں رہ گئی۔ آپ کہیں گے کل سب یہ کیوں بیان کر رہے ہیں؟ میں کیا بیان کروں؟ آپ خود جانتے ہیں میڈیا پر، سوشل میڈیا پر کیا کیا دکھایا جا رہا ہے، اور پرنٹ میڈیا پر کیا کیا دکھایا جا رہا ہے، الیکٹرانک میڈیا پر کیا کیا دکھایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر تو حد ہو گئی ہے معاذ اللہ ثم معاذ ان کی خرافات کی۔ پھر بھی ہمارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کا یہ جو رسم و رواج ہے یہ زمانہ جاہلیت کا رسم و رواج ہے، یہ فرعونی رسم و رواج ہے، یہ نمرودی رسم و رواج ہے، یہ یزیدی رسم و رواج ہے، یہ حسینی رسم و رواج نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرا حسین تو صبر کرنے والا تھا، میرے حسین نے 72 تن شہید کروائے، سب کی شہادت کی خبر پر سینہ کو بھی نہیں کی، چہرہ نہیں پیٹا، بلکہ رب کا قرآن پڑھا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون پڑھا۔ اس کے علاوہ آپ نے واویلا نہ کیا، چیخا نہیں، پیٹا نہیں۔ جب میرے حسین نے صبر کر کے دکھایا ہے تو آج جس کب کے اندر آپ جس عقیدے کے اندر آپ کو صبر نظر آئے گا وہ حسینی مشن پر قائم رہنے والا گروہ ہوگا۔ اور جو یزید کے دربار میں سینہ کو بھی کی گئی تھی، ماتم کیا گیا تھا، وہ یزیدی روش جس کیمپ کے اندر نظر آئے گی وہ یزیدی ہوں گے، کام یزیدیوں کے کرتے ہیں، دیگے امام حسین کی پکاتے ہیں۔ نہ یہ قول و فعل میں تضاد اب نہیں چلے گا، امت بیدار ہو چکی ہے۔ اللہ کی قسم وہ لوگ بھی پاک تھے، ہم باوضو ہو کر پاک لباس پہن کر پاک جگہ پر بیٹھ کر پاکوں کا ذکر کرتے ہیں۔
بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے پیارے آقا علیہ السلام فرمایا کہ من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا، فرمایا جو شخص اپنے چہروں کو پیٹے گا اور وہ شخص جو اپنے گریبان چاک کرے گا، ودعا بدعوى الجاہلیہ، فرمایا کہ اگر زمانہ جاہلیت کی کوئی بھی رسم و رواج وہ اپناتا ہے، حضور اس پر ناراض ہیں، فلیس منا، حضور فرماتے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ ہم میں سے ہے ہی۔ جس کو ریجیکٹ حضور کر دیں تو ہم سلیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ سمجھ گئے نہیں؟ ہم ان کے کن میں جا کر محب اہل بیت کیسے سمجھ سکتے ہیں جب ہمارے نبی نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے کہ وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ ان کا ہمارے سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ جب حضور کا تعلق نہیں ہے تو ہمارا ان سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ ان کے لباس سے، ان کے رہن سہن سے، ان کے طور طریقوں سے ہمارا کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اب بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں اہل سنت، مگر گھوڑا دیکھنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، سمجھ گئے نہیں؟ گھوڑا دیکھنے کے لیے تشریف لے جاتے ہیں، اور یہ گند پرانی منڈی کے اندر بہت ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ پاک صاف لوگ ہیں، آپ کے عقیدے پر، ہمارے عقیدے، ہم سب کے کچھ شک ہی نہیں، مگر وہ سائڈ اس میں گھوڑے کو کئی نام نہاد سنی اور کئی سادہ لوگ جن کو عقیدے کا پتہ نہیں، گھوڑے کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ دانے ڈالتے ہیں، سمجھ گئے نہیں؟ یہ سنیت تو نہیں ہے، یہ سنیت تو نہیں ہے۔ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، صرف ان سے دوستی کی بنیاد پر مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا، صرف دوستی، صرف بیٹھنا اٹھنا، گستاخی بندہ نہ بھی کرے، پھر بھی اتنی نحوست ہے ان کی کہ روایات سے ثابت ہے کہ جو شخص ان کو اچھا سمجھتا ہے، ان کے ساتھ دوستی اس کی ہے اور اٹھتا بیٹھتا ہے، تو ایسے شخص کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا، اتنی بڑی سخت وعید ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، دیکھیے فلیس منا، حضور فرماتے ہیں ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو آپ کی ماں حضور کی بارگاہ میں آتی، عرض کرتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں کہ میرا بیٹا شہید تو ہو چکا، مگر اس کی شہادت قبول ہوئی ہے یا مردود ہے؟ کیا اگر اس کی شہادت قبول ہے تو پھر میں خوش ہوتی ہوں، میں صبر کروں گی، ساری زندگی میں خوشی کا مظاہرہ کرتی رہوں گی، اپنے بیٹے کے مقام شہادت پر خوشی مناتی رہوں گی، صبر کروں گی کہ میرا بیٹا مقام شہادت پا کر جنت میں پہنچ چکا ہے، اور اگر میرے بیٹے نے شہادت تو پائی مگر اس کی قبول نہیں ہوئی، جہنم میں گیا ہے، تو پھر میں اس پر رونے کی کوشش کرتی ہوں، افسوس کرتی ہوں۔ اب دیکھو نا، ان کا عقیدہ تھا کہ حضور علم غیب جانتے ہیں، حضور بیٹھے فرش زمین پر ہوتے ہیں مگر خبر عرش بری کی دیتے ہیں۔ اب حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ بس وہ آیا تھا، شہید ہو گیا، کیونکہ اچھے کام میں ہو گیا تو جنت میں ہی ہوگا، ایسی بات ہرگز نہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت سے دیکھ کر اس خاتون کو، بوڑھی ماں کو فرمایا، ان ابنک اصاب الفردوس الاعلی، فرمایا اے خوش نصیب شہید کی ماں، تمہیں مبارک ہو، تیرا بیٹا صرف جنت میں ہی نہیں بلکہ جنت الفردوس میں پہنچ چکا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ تو جو فرمایا، ٹائم تھوڑا ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جب آپ نے سارا خاندان شہید کرا دیا، علی اکبر کی شہادت، علی اصغر کی شہادت، قاسم کی شہادت، ایک ایک کر کے جب شہید ہو جاتے ہیں، جب باری آتی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی، صبر کے ساتھ، جرت کے ساتھ ماتم نہیں کیا اور گریبان چاک نہیں کیا، چہرہ نہیں پیٹا اور باطل کے ساتھ کمپرومائز بھی نہیں کیا، حق پر ڈٹے ہوئے۔ پہلے دن سے جس طرح حق پر ڈٹے تھے اسی طرح حق پر اپنے بچے شہید کروانے کے بعد
رفقا صحابہ جو حمیتی تھے ان کے شہید کروانے کے بعد بھوکے اور پیاسے سید الشہداء نے ہار نہیں مانی. جب 10 کا دن ہے، دستار امامہ شریف پہنا ہوا ہے، ہاتھ میں ذوالفقار حیدری ہے، حضور کا نواسا میدان میں جب آتا ہے، شیر کی للکار ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ ہزاروں کا یزیدی لشکر کھڑا ہوا ہے. آپ ان کو دیکھ کر ڈرتے نہیں، گھبراتے نہیں، پانی کی اپیل نہیں کرتے، بلکہ حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد خطبہ دیتے ہیں. کربلا کا خطبہ. آج بڑے بڑے مولوی دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. بڑے بڑے مولوی اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں. بڑے بڑے پیر دین یہ سمجھتے ہیں کہ دین کا مدار ہم پر ہے. مگر خدا کی قسم، آج کا پیر، آج کا مولوی، آج کا خطیب سنگے مر مر کے فرمایا منبر پر بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے. یہ خطبہ آسان ہے، مگر وہ خطبہ کربلا کی تپتی ریت پر کھڑے ہو کر اپنے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے شہید کروا کے 72 تن شہید کروائے، اور شہیدوں کی لاشوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر ہزاروں کا لشکر ہو، اور پھر ہر طرف تیر و تلوار ہو اور پانی سامنے ہو، اور سید بھوکا ہو، پیاسا ہو، پھر بھی اس کی جرت میں، بہادری میں ذرا بھر بھی کمی نہ آئے. یہ ہے دراصل خطبہ، جس خطبے کو میرے امام حسین نے نبھایا. آج مولوی خطبہ دے، پیر دے، اس خطبے کا کیا معنی بنتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ خطبہ آسانی کے ساتھ جو ہمیں ملا ہے، یہ منبر ملا ہے، خدا کی قسم یہ بھی امام حسین کی قربانی کا صدقہ ہے. امام حسین شہیدوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں. دن بھی جمعے کا ہے، دن بھی، ذرا بلند آواز سے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، دن بھی جمعے کا ہے اور ٹائم بھی جمعے کا ہے. خطبہ دیا جا رہا ہے 10 محرم الحرام کا دن، تپتی ریت پر شہیدوں کے درمیان حمد و ثنا بیان کی اور کہا اے ظالمو، یزیدیو، میری بات سنو، میں اس نبی کا نواسا ہوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو. میں وہ ہوں جس کے چہرے پر حضور نے بوسے دیے، جس کی گردن کو چوما، جس کے جسم کو چوما. میں وہ ہوں، اگر نانے کے کندھوں پر چڑھ جاتا ہوں تو میرا نانا سجدے سے سر نہیں اٹھاتا. تم میرے نانے کا کلمہ پڑھتے ہو. ظالمو، ایک کام کرو، یا تو کلمہ چھوڑ دو یا پھر مجھے پہچانو، یا مجھے پہچانو یا کلمہ چھوڑ دو. اب یزیدیوں کے سر شرم سے جھک گئے کہ ہم واقعی ان کے نانے کا کلمہ پڑھتے ہیں. مگر پھر وہ کہنے لگے کہ اے امام حسین رضی اللہ عنہ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کی شخصیت اعلیٰ ہے، آپ کا مقام ہے، آپ حضور کے نواسے ہیں، مگر بات وہی بیعت کی ہے. اگر آپ یزید کی بیعت کر لیں تو پھر ہم ادب سے آپ کے پاؤں کے نیچے ہاتھ بچھائیں گے، ہم آپ کے مرید ہو جائیں گے، ہم آپ کے غلام ہوں گے، ہم آپ کا استقبال کریں گے، انعامات کی بارش کر دیں گے، ہم آپ کو پروٹوکول دیں گے. تو صرف سیدنی سید الشہداء، آپ نے جب ان کی یہ بات سنی تو للکار کر کہا ظالمو، یہ بکواس بند کرو. اگر میں نے بیعت کرنا ہوتی تو پھر اپنے بچے کیوں شہید کرواتا؟ اگر سب کو شہید کروا کے پھر بھی میں نے ظالم کے ہاتھ میں بیعت کرنی ہے، فاسق کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے، تو پھر ان کو شہید کروانے کا فائدہ کیا ہے؟ شروع سے جو میرا عقیدہ تھا کہ ظالم فاسق یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا، آج بھی حسین حق پر کھڑا ہوا ہے. کبھی میں یہ بیعت نہیں کرنے والا، تم سے جو ہوتا ہے کر لو، مگر میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے
کیا خوب فرمایا، فرمایا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ دست در دست یزید حقا کہ بنا لا الہ الا اللہ است حسین۔ فرمایا کہ میں سر دے دوں گا مگر یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا۔ تو جب آپ للکار کر کہا اور پھر فرمایا تیار ہو جاؤ، تو دونوں طرف سے لڑائی شروع ہوئی۔ تو جس طرف یہ ذوالفقار حیدری لے کر حضور کا نواسہ جاتا تو یزیدیوں کے سر گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیتا، ان کے سر ہوا میں فضا میں اڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ جس طرف یہ شہزادہ توجہ کر کے تلوار کو چلاتا یزیدی گاجر مولی کی طرح کٹ جاتے۔ ابن سعد دیکھتا رہا، وہ چلاتا رہا، کہتا رہا کہ رک جاؤ یزیدیوں، لشکر میرے لشکر والوں رک جاؤ، تم سے یہ شہزادہ ایسے نہیں زمین پر گرے گا، ایسے نہیں شہید ہوگا، میں تمہیں دو پیچ دیتا ہوں، وہ یہ ہے اگر تم تلوار سے لڑو گے، اگرچہ پیاسا ہے بھوکا ہے مگر اس کے باوجود تم سے قابو آنے والا نہیں ہے، اس کی رگوں میں خون مصطفیٰ ہے، اس کی رگوں میں خون علی ہے، اس کی رگوں میں خون فاطمہ ہے، پر یہ تم سے شہزادہ ایسے قابو نہیں آئے گا، پیچھے ہٹ جاؤ، دور سے یک بارگی بے شمار تیروں کی بارش کر دو، جب تم تیروں کی بارش کرو گے تو یہ تیر کوئی نہ کوئی تو لگے گا لازمی، تو پھر اس طرح یہ زخموں سے نڈھال ہوں گے اور پھر زمین پر آئیں گے، پھر ہمیں سر قلم کرنا آسان ہو جائے گا معاذاللہ۔ ابن سعد کے کہنے پر یزید کا ہزاروں کا لشکر پیچھے ہٹ گیا اور پھر دور سے تیر اندازی شروع ہو گئی۔ وہ ماتھا، وہ پیشانی جس کو مصطفیٰ چوما کرتے تھے، خدا کی قسم وہ گردن جس کو میرے مصطفیٰ چوما کرتے تھے، وہ چہرہ جس کو دیکھ کر حضور یاد آ جایا کرتے تھے، فرمایا اس چہرے پر، اس پیشانی پر تیر آ لگے ہیں، سینے میں تیر پیوستہ ہوتے ہیں، زخموں سے سید چہر چہر ہو کر جب یعنی گھوڑے کی عرش زی سے فرش زمین پر آتے ہیں اور زخموں سے چور چور ہو کر سیدھا سر سجدے میں آتا ہے اور پھر زمین پر جب گرتے ہیں، شمر سمجھتا ہے کہ امام حسین کے ہوش اڑ گئے ہیں، لیکن شمر جیسے ہی قریب آتا ہے، میرے حسین نے آنکھیں کھولی، شمر لرز جاتا ہے، شمر کانپ جاتا ہے سید کی نگاہ سے، سید کے رعب اور دبدبہ سے۔ شمر کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ اے امام حسین، میں تمہارا سر قلم کرنے کے لیے تیار ہوں۔ آپ فرماتے ہیں ذرا تم اپنا سینہ تو دکھاؤ، وہ سینہ دکھاتا ہے، اس پر سفید داغ ہوتا ہے، کہتے ہیں اللہ کا کرم ہوا کہ جس طرح میرے نانا نے جو خبریں دی تھی وہ سچ ثابت ہوئی، آج مجھے وہ مقام ملنے والا ہے جس کے بارے میں میرے نانا دعائیں کرتے رہے، اللہ نے مجھے کامیاب کی۔ کہنے لگے شمر ذرا ہٹ جاؤ مجھ سے، مجھے بتاؤ تو صحیح یہ ٹائم کیا ہے؟ اس نے کہا جمعہ کا ٹائم ہے۔ کہتے ہیں ذرا ہٹ جاؤ، مجھے نماز ظہر تو ادا کر لینے دو نا۔ شمر ہٹتا ہے، آپ نماز ظہر کی نیت کر کے آپ سجدے میں سر رکھتے ہیں، رب سے بات کرتے ہیں، اے اللہ آج تو سجدے میں سکون ایسا آ رہا ہے، سر اٹھانے کو جی نہیں چاہ رہا۔ شمر فوری آتا ہے اور موقع سمجھتے ہوئے تلوار چلاتا ہے، سر مبارک کو تن سے جدا کر دیتا ہے اور دیگر شہداء کے سر تن سے جدا کر کے جب نیزوں پر لٹکاتے ہیں، وہ یزیدی آپس میں مبارک بادیاں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن نیزوں پر سر بولتے ہیں کہ بے شرمو شرم کرو، تم سر جدا کر کے سمجھ رہے ہو کہ ہم جیت گئے ہیں، نہیں نہیں آج بھی حسین زندہ ہے۔ نیزوں پر اونچا سر تو حسین کا ہے، اونچا سر تو حسین کا ہے، حسین قرآن سنا رہا ہے، حسین قرآن پڑھ رہا ہے، فرمایا تم کیسے فتح یاب ہو گئے؟ فتح یاب تو حسین ہو گیا ہے۔ تو حضرات محترم اب یہاں پر باتیں اور بھی بڑی ہیں تو میں مختصر عرض کرتا ہوں کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے۔ امام حسین نے سبق دیا، آخری دم میں بھی آپ نے یہ گویا کہ کہا جان جاتی ہے تو جائے مگر نماز نہ جائے، جان جاتی ہے تو جائے مگر نماز نہ جائے، قرآن کی تلاوت نہ جائے۔ مگر یہ لوگ نہ قرآن کے قائل ہیں نہ نماز کے قائل ہیں۔
وہ معذلہ یہ سمجھتے ہیں کہ نمازیوں نے امام حسین کو قتل کیا، معذلہ، یعنی ان کا جو ذہن ہے وہ الٹا چلتا ہے سیدھی سائڈ پر، کیونکہ ہدایت کا راستہ ان کے لیے بند ہے۔ لیکن اللہ کے فضل سے اہل سنت حسینی مشن کی اذان کل بھی دیتے رہے، آج بھی دے رہے ہیں، قیامت تک سنی امام حسین کے مشن کی اذان دیتا رہے گا۔ نہ قرآن سے ہم دور ہوں گے، نہ نماز سے ہم دور ہوں گے، قرآن بھی پڑھتے رہیں گے، نماز بھی پڑھتے رہیں گے، اور اہل بیت کا ذکر بھی کرتے رہیں گے، حضور کے یاروں کا ذکر بھی کرتے رہیں گے، پاکوں کا ذکر بھی کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ تعالی حضور کی آل بھی راضی ہو جائے گی، حضور کے اصحاب بھی راضی ہو جائیں گے۔ یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، ارے کچھ دیکھ کے ہوا ہے زمانہ حسین کا، یوں ہی نہیں جہاں میں چرچا حسین کا، کچھ دیکھ کے ہوا ہے زمانہ حسین کا۔ سر دے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی، سر دے کے دو جہاں کی حکومت خرید لی، مہنگا پڑا یزید کو سودا حسین کا۔ اللہ تعالی ہمیں فلسفہ شہادت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔